کہا جاتا ہے، ہم لوگ سمجھتے بھی ہیں، کوئی غم زیادہ دن تک نہیں رہتا ہے، لیکن شارف صاحب ساتھ معاملہ بالکل دوسرا ہے۔ میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں کہ شارف صاحب کی وصال کے بعد یہ نہیں کہ ہم 2-3 دن میں ان کا غم بھول جائیں، جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا ان کی اہمیت نمایاں واضح ہوتی رہے گی، ویسے ویسے ہمارا غم بڑھتا جائے گا۔ پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہم کیا کریں۔ میں نے کہا صرف جو بھی آیا لکھنؤ میں، جو بھی جلسہ وہ آنکھ بند کر کے صاحب نام ہوتا تھا شارف صاحب، اور میرے پاس اب دیکھیے شارف صاحب زندہ ہے، ابھی شارف خدا ان کی زندگی، ہمیشہ ان کے جلسے میں نے ان کے سامنے بھی کہا میں آپ کی طرح ان کو دعا کرتا ہوں کہ میں بچا رہتا ہوں۔ ان کا انتقال ہو گیا، اب کوئی نہیں لکھنؤ، 3 آدمی لکھنؤ میں اچھی نثر لکھنے والے تھے، 3، ایک ملک زادہ صاحب، ایک شاعر بردولوی، اور تیسرے کو آپ لوگ بھول رہے ہیں، وہ حالانکہ زندہ ہیں لیکن بالکل معاف ہو چکے ہیں، مجاہد صاحب سینٹرل یونیورسٹی میں تھے سب، وہ تمام جاسوس دنیا کے لکھنے والے وہی تھے، اور سینکڑوں ناولیں ان کی ہیں، انہوں نے بڑا غضب کیا، اپنے نام سے کچھ نہیں لکھا۔ ان کی تحریر کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا جب کوئی مضمون میرا چھپتا تھا، اتنے خطوط آتے تھے، اتنے فون آتے تھے، اتنے کہ صاحب کیا تحریر ہے۔ ایسے ہی ملک زادہ صاحب، ایسے ہمارے شارف صاحب، اور میں ہمیشہ ترستا رہا کاش میں اردو لکھنا آ جائے، آج تک کبھی اردو لکھنا نہیں آ پائی۔ اردو نثر لکھنا بہت مشکل کام ہے، ان لوگوں سے بہت سبق ہو چکے، اور یہ تینوں آدمی منکسر مزاج نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف، جناب مجاہد صاحب، مجاور صاحب علی گڑھ الہ آباد یونیورسٹی میں رہے، اس کا سینٹرل یونیورسٹی حیدرآباد چلے گئے، تو بہت انتہائی انفون، کاش آپ نے وہ موقع مل جائے، آپ ان کا وہ مضمون پڑھیے جو انہوں نے شام صاحب کے پر لکھا ہے، کیا مضمون ہے، ان کو تعریف کرنے ہوتے، ہر جملے میں دل چاہتا ہے تعریف کریں ہر جملے سے شام صاحب کو، کہ انہوں نے لکھا کہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ تھے، آج کل کے لوگ نہیں تھے کہ اردو بھی ٹھیک نہیں پڑھتے، وہ ان کا انگریزی کا بھی مطالعہ بہت وسیع ہوتا تھا۔ تو جب انہوں نے کہا یہ کتاب، تو شام صاحب ہاں ٹھیک ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہوئی جس کا شام صاحب ذکر کیا ہو انہوں نے کہا میں نے نہیں پڑھی، اور بعض کتابوں انہوں نے لکھ دیا کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ تم نہیں پڑھے گی، تو کہہ کہ میں کیا پڑھتا، میں نے اس کا نام بھی نہیں سنا تھا، یہ تک لکھا ہے۔ وہ مضمون نیا دور میں چھپا تھا، بہت اچھا مضمون، اتنا متاثر ہوا میں، اور اتنے بڑے آدمی تھے کہ ایک دن جلسہ تھا، وہ ان کا ان کے شاہداد کیا نام لکھا تھا، ایڈیٹر کے تھے امجد صاحب، ایک جلسہ تھا کارلٹن ہوٹل جلسہ تھا، تو خاص طور پر بلایا، تو میرے پاس آئے اور قریب آ کھڑے کر، تو یہاں پہ پین لگا ہوا تھا، تو ان کا مجھے اس کی ضرورت ہے، فارن کا پین تھا، میں سمجھا ہو سکتا ہے، میں نے کہا آپ کے حاضر، کہا نہیں ایسا نہیں، میرا ایک شاگرد ہے، آپ نے شاید اس کو پڑھاؤ، تو اس کا نام بیگ احساس ہے، افسانہ نگار ہے، وہ میرا بہت عزیز شاگرد، اس کی کتاب آئی ہے، تو امجد سے میں نے کہا اس پہ تبصرہ آپ کریں گے، آپ اسے تبصرہ کر دیجیے گا۔ ایک سے ایک لوگوں نے پڑھے لکھے پڑھے، اور آپ دیکھو اس کو ساہتیہ ایوارڈ مل چکا ہے، بیگ احساس کو بھی، اور پھر اس کے بعد تو میں نے اس پہ جب تبصرہ کیا تو ان بڑی تعریف کی اور بہت شکریہ ادا کیا، سمجھا۔ یہ تھے یہ سب ساتھ کے لوگ تھے، مجاور صاحب، شارف صاحب، یہ سب ساتھ کے تھے، الہ آباد دکھا رہتے تھے، اور بڑی عجیب زندگیاں انہوں نے گزاری۔ وہ کامریڈشپ والی جو بات ہے جس کو آج ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کامریڈشپ ہوتی کیا ہے، ایک دوسرے کے غم سے اس حد تک وابستہ، اس حد تک ایک دوسرے کے اندر کہ وہ اپنا غم بھول کے ان کے غم بھول گئے، ساتھ ملتے، ساتھ پڑھتے، کچھ ہوا تو کھا لیا، پڑھ لیں، وقت آئی لکھ رہے 24۔ ایک نام اور یاد آ گیا، حسن واسع عثمانی، یہ ایک گروپ تھا پورا الہ آباد کا، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، اور حسن واسع عثمانی صاحب نے یہ غلط کیا کہ ان کی بہت کتابیں ہیں، اپنے نام سے کچھ نہیں کیا، آخر انہوں نے کتاب لکھی سمجھے تو وہ ان کے نام سے تھی، اور ادب عالیہ کے علاوہ عالمی ادب پر، عالمی سیاست پر ان کی بڑی گہری، خصوصاً اسلامی دنیا کے پر ان کی بڑی گہری نظر تھی،
وہ قومیات مستقل مضامین لکھتے تھے، تو وہ کہتے تھے علی میں ہمیشہ تعریف کرتے تھے کہ سب کیا مضمون آپ لکھا. تو یہ ان کی عظمت، یہ سب یہ ایک لوگ تھے. مجاور صاحب، حسن واصف عثمانی، شاعر ولودولوی، یہ اب ان میں سے سب مجاور صاحب ہیں لیکن وہ بالکل معروف ہو چکے ہیں ابھی بہت خنگیر کر. والد کے بچپن کے دوستوں میں تھے، یہ آپ کو بتانا وہ واقعہ کلاس 8 سے اور ہائی اسکول تک. ملک زادہ نے نام کیسے ہوا یہ بھی انہوں نے مجھے اتفاق بتایا تھا مجاور صاحب نے کہ یہ تفریحاً ان کا نام ملک زادہ ہو گیا، ملک زادہ. تو نام یہ انہیں لوگ کہا اب تم ملک زادہ ہوگا ملک زادہ لکھو. تو یہ سب لوگ تھے، بڑے عجیب لوگ تھے. شارف صاحب میں ایک خاص بات یہ تھی، شارف صاحب اور ہمارے ایک دوست اور ہیں ان کا انتقال ہو گیا، پروان ہردولوی. یہ لوگ بڑے وطن پرست تھے. رضولی کے لیے نام کسی کہا جائے تو جان دیتے تھے. میں جب بھی باہر گیا، لندن گیا، تو ان کی بیگم صاحبہ نے پروانہ کی ہمیشہ میرے وہ امام صاحب نے باندھا ہے ہمیشہ، تو نہیں ہوتا. اور شارف صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ میں کیا عرض کروں، کانفرنسوں میں اکثر ساتھ ہوتا تھا، جاتا تھا، سفر میں ساتھ، ٹرین میں ساتھ رہا، ہاسٹل میں ایک جگہ رہے، مہمان خانے میں جگہ رہے. تو سب ہوتا یہ تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ بھائی یہ بزرگ لوگ ہیں، میں وہ میرے لیے وقف ہو جاتی تھی. شمیم نے کہا آپ نے کھانا کھایا؟ میں نے کہا ابھی نہیں. چائے پی؟ ابھی نہیں. اب کیا کرنا، کھانا کھایا نہ، میں گھر آؤں گی بیوی سے کہوں گا کہ کیا بات ہے ان کا خیال کیوں ہوتی. میں نے کہا نہیں بہت خیال ہوتا ہے، نگوانی رہتی ہے ان کی لوگ بھی، لیکن میری عادت تھی کھانے کی، میں کھا نہیں تھا. تو مستقل ٹوک تھی. اس کے بعد جب آلٹ سیمینار وغیرہ ختم ہو گیا، بڑا سیمینار تھا ایک، تو اس میں گورنر کے ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. تو اس کو کہیں گے کہ ابراہیم سے ایک بار بتا دوں، آپ بہت محبت والے آدمی ہیں، شمیم لکھا دے گا اور لفافہ لے لیجئے گا، آپ ایسے چھوڑ چھاڑ چلے آتے ہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے. تو جب سب کو مل گیا، میرے پاس لیا نہیں لیا، میں نے کہا نہیں لے کہ دیکھ لیا اس میں کیا ہے. اتنے محبت والے لوگ، اتنے خلوص والے لوگ، یعنی اتنا خیال میرے راستے بھر سفر میں کرتے رہی. یا کمرہ ان کا ادھر ہے، میرا کمرہ ادھر ہے، سونے سے ٹھیک سے ہو رہے ہو، نماز پڑھی؟ میں نے کہا نماز پڑھ گئے. تو ٹھیک کہہ گا آپ صبح ان شاء اللہ بڑا کر دو. صبح ہی چائے پی؟ میں نے کہا ابھی تو نہیں پی. کبھی تو میں نے کہا 12 بجے ہم لوگ چائے پیتے. کہ کیا 12 بجے؟ 12 کھانا کھا؟ میں کھانا تم کھاتے ہیں دن میں؟ عجیب ہے. ایسی محبت والے ان کے خطوط بھی میرے پاس رکھے ہیں شمیم لیاقت کے، میں نکال رہا. اور ان کا کیا کہنا ہمارے شارف صاحب کا، شارف صاحب کی اتنی، جیسے ہمارے بلدار صاحب کی بہت خوبصورت رائٹنگ، بہت ہی خوبصورت خط. جب بھی دفتر جاؤں تو سامنے لفافہ رکھا ہے، دیکھ سمجھے یہ شارف صاحب کا خط ہے. شارف صاحب اتنے صاحب اور بڑے آدمی، اتنے اصول پرست. کوئی بھی ہندوستان میں مرے، کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی، کچھ بھی پہلے خبر انہیں سے ہم کو ملتی تھی، ایجنسی سے بات ہوتی تھی. اور دفتر جاؤں تو لفافہ رکھا ہوا، میں سمجھتا کوئی خاص بات ہے، اور اس میں لکھا تو وہ خبر بھیجتے تھے اور چھپ جاتی تھی تو بہت شکریہ ادا کرتے تھے. تو میں کہتا ہوں آپ کمال کر رہے ہیں، ہم لوگ اخبار والے آدمی، ہم تو بھائی ہمارا بہت بڑا جہنم ہوتا ہے اخبار کے پیج، تو بھرتے ہی نہیں بھرتا کسی. آپ بھیج دیتے تو ہم کو دیکھنا بھی نہیں پڑتا ہے، دوسروں کی رائٹنگ املا درست کرنا ہوتا ہے، زبان درست کرنا پڑتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہو کہ بعض چیزیں ان کی وجہ نہیں چھاپی، اور ان سے کہتے دیکھیے ایسا یہ ہم نہیں چھاپ پائیں گے کیونکہ یہ ہمارے اخبار کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. کہتے کوئی بری بات نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا. میں نے کہا دیکھیے وہ آپ جانتے ہیں، آپ بھی اصول پرست میں. یہی مزدار صاحب وہ عمرہ کرنے گئے، وہاں سے انہوں نے فوٹو بھیجا، تو میں نے کہا بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھا ہو کر. کہیں گے فوٹو؟ میں نے کہا وہ ڈاکٹر آپ جانتے ہیں فوٹو میں چھاپ نہیں سکتا. ہم ایک تو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اخبار اس سلسلے میں ہمارا اخبار کسی مذہب کا نہیں ہے، اور ہم اخبار خبریں دیتے ہیں. اللہ کو مبارک کرے، آپ حج بھی کریں، عمرہ آپ کریں، ذرا بھی کریں. آپ بہت اصولی آدمی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ بات صحیح کہتے ہیں، لگ رہا نہیں کہتے. اس کے بعد جنرلی کہ ابھی حال میں بات ہے، میرے ایک بات پہلے سنا دوں کم بھول نہ جائے، نئی نسل تک ان کی بات پہنچی ہے شارف صاحب کی. میں نئی نسل جس کا کوئی تعلق نہیں، میرا بیٹا اردو کو تعلق ہے، وہ امریکہ میں اس کا ہے، تو سب کام انگریزی میں، اردو کوئی ہے ہی نہیں. تو اس نے پرسوں مجھے ٹوکا، یہ اسی پہ چلتا ہو رہا ہے کہ ابو آپ نے شہادت ماموں کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم نے کہا روز تو جا رہے کہیں نہ کہیں چلتے ہوئے کہیں کچھ جا رہے، اور چونکہ رضولی کو ایسے وہ معمول سمجھے. تو
کہیں گے کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا, ہم نے کہا بھائی بہت مشکل ہے, ہم نے کہا آپ کر دیجئے بابا, آپ پرواہ نہیں کیجیے. ان کے ہمارے صاحبزادے ابھی تھے یہاں پہ, حارث نام کا, تو وہ ان کے کہنے بھی ہوا. تو یہ خوشی اس بات کی ہوئی, میں نے واحد سے کہا رضوان صاحب کہ یہ صاحب نئی نسل تک پہنچ گئے. وہ بڑی بات ہے. اچھا وجہ کیا تھی, ان کے پاس اکثر وہ جو ہندوستان بھر کے ٹورنگ کرتے ہیں, ڈاٹا وغیرہ تیار کرتے ہیں ہیلتھ وغیرہ کی, اس کے بعد وہ کتابیں تیار ہوتی, تو وہ کتابیں وہیں کہ ان کے گھر کے پاس کوئی پریس تھا, وہیں کوئی کتاب وہ اپنی پروف ریڈنگ کر رہے تھے. تو اس سارے دن مل گئے کہ کیسے تمہیں, کہ میری کتاب, کہا تمہاری کتاب, وہ دیکھی انگریزی میں لکھتے ہو, ان کا ہماری نوکری یہی ہے. بہت خوشی ہوئی بہت, تو ہمیشہ خیریت پوچھتے تھے کہ تم ٹھیک ہو ٹھیک ہے. تو اس کو وہ احساس رہا کہ اس آدمی نے ہم کو اتنے خلوص سے کیا, تو ہم کو بھی نہیں آتی. یہ صاحب کچھ بھی ہو, یہ سب باتیں ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں, ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں. تو اب اور کیا کہوں, نماز بھی ادا بھی ہو رہی ہے, اور آپ لوگوں میں کافی سبق راشی کر لی, اور بس دعا یہ ہے کہ ہم کو کوئی نعم البدل مل جائے. ان کے درجات تو بلند ہوں گے. نیک آدمی, نیک آدمی کہنے کیا, ہم لوگ 24 گھنٹے سے برائیاں کرتے رہتے ہیں, ان کے بعد ایسا کوئی شعبہ نہیں تھا. شکریہ. بزرگ احمد ابراہیم علوی صاحب, رضوان فاروقی صاحب, ملک زادہ صاحب, سہیل بھائی, اشار صاحب, ثروت تقی صاحب, اور عشرت ناہید صاحبہ, پروین شجاعت صاحبہ, آپ سبھی حضرات نے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. ظاہر ہے صدر کے لیے کچھ بچتا نہیں بعد میں, جو صدارت کرتا ہے ساری باتیں تو آ چکی ہوتی ہیں. اور دو باتیں خالی کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ کچھ لوگ اسٹ ہوتے ہیں ادب کے یا سوسائٹی کے, ان اسٹس میں شمار تھا. پروفیسر تو بہت ہوئے, بہت ہوں گے, لیکن جن پروفیسروں کی چھاپ رہے گی ادب پہ, ایسے لوگوں میں شمار تھا ان کا, شارف صاحب کا. اب شاعر کی حیثیت سے 4-5 مصرے میں کہہ کے لایا ہوں, تو وہ میں چاہتا ہوں کہ شاعری کا بھی فرض ادا کر دیا جائے. ہمارے عہد میں اردو ادب کی شان تھے وہ, ہمارے عہد میں اردو ادب کی شان تھے وہ, مجاہد قلم و صاحب و زبان تھے وہ, مجاہد قلم و صاحب زبان تھے وہ. اور ادب کے حلقوں میں چھائی ہوئی اداسی ہے, ادب کے حلقوں میں چھائی ہوئی اداسی ہے, ہماری بزموں کی زینت تھے, آن بان تھے وہ. اور یہ لگ رہا ہے کہ شارب اور دولوی کے بغیر ادب کا شہر اندھیرا ہے روشنی کے بغیر. السلام علیکم. صدر جلسہ کی اجازت سے شارف سر کے بارے میں کیا بتائیں, مطلب بتانے کو اتنی ساری باتیں ہیں کہ وہ بس ایک جیسا سبھی نے یہ جملہ کہا ہے کہ ہم لوگ ایک سرپرست سے محروم ہو گئے, اور دھیرے دھیرے کر کے لکھنؤ شہر جو ہے وہ اس طرح کی ایسے شخصیات سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک ایک کر کے وہ ہے نا, وہ جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں. تو وہ ایسے یہی تو اب حقیقت ہے کہ ابراہیم بھائی کی سرپرستی اللہ تعالیٰ, ہم لوگ یہی دعا کریں گے کہ ہمیشہ قائم رہے, کیونکہ واقعی نہیں ہے یہ سرپرست تھے, اور کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا ہر وقت تو ایک یہ تھا کہ فون کر کے پوچھ لیا کریں گے. ابھی شارف سر سے میری آخری جو بات ہوئی تھی وہ اس دن ہوئی تھی جو میٹنگ میں ہم لوگ نے بات کی ہے. اس سے پہلے ہمارا جب کارڈ ہم لوگ دے رہے تھے, پروگرام کا بنا رہے تھے پلان, تب شارف سر سے ہم نے کہا تھا کہ آپ کی صدارت کرانا چاہتے ہیں ہم, اور تو انہوں نے معذرت کر لی تھی کہ میری صحت اچھی نہیں ہے, اور میں ہو سکتا ہوں شمیم کے پروگرام میں جو افسانے والا پروگرام تھا اس میں بھی نہ شرکت کر سکوں. اور حقیقت تھی اسی دن تو صبح وہ گر گئے تھے اور شرکت نہیں کر پائے تھے, لیکن کہہ رہے تھے کہ اگر کچھ بھی میری ہمت رہی تو میں تھوڑی دیر کے لیے ضرور آؤں گا تمہارے پروگرام میں دعا دینے, اور آؤں گا تھوڑی دیر کے لیے, بیٹھوں گا نہیں, مجھے روکنا نہیں, صدر کو دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے. تم نے کہا بالکل آپ پروگرام میں آئیں, یہی ہمارے لیے بہت اہم ہوگا. لیکن پھر وہ تو شمیم میم کے بھی پروگرام میں نہیں جا پائے. شارف سر سے میرا جو
پہلے گفتگو سے شروعات ہوئی تھی کیونکہ میری جو ریسرچ تھی وہ پروفیسر نور الحسن ہاشمی پہ تھی اور شارف سر جو تھے وہ ان کے بہت عزیز شاگردوں میں سے تھے. تو ہاشمی صاحب نے اپنے کچھ ساتھیوں کے نام دیے تھے کہ جن سے رابطہ کر کے ان کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں. کچھ شاگردوں کے نام دیے تھے اور ہم سے یہ تاکید کی تھی کہ تم اپنا جوابی لفافہ بھی اس میں رکھ دیا کرنا. تو کئی لوگوں کو خط بھیجے تھے, جو انہوں نے نام بتائے تھے سب کو ہم نے خط بھیجے تھے, لیکن پوچھتے بھی وہ رہتے تھے کہ کسی کا جواب آیا, تو کسی کا جواب نہیں آیا تھا, صرف شارف سر کا جواب آیا تھا. اور انہوں نے لکھ کے بھی بھیجا تھا اور کافی کچھ, اور یہ تاکید کر دی تھی کہ اب آئندہ سے تم جوابی لفافہ مت رکھنا اس کے اندر. اور اس وقت وہ دہلی میں تھے اور اتنی خوشی ہوئی تھی ہمیں, جیسے ہی ان کا جواب آیا تھا ہم فوراً جا کے ہم نے ہاشمی صاحب کو دکھایا تھا اور وہ بھی بہت خوش ہوئے تھے. کیونکہ جب پوچھتے تھے کہ کسی کا جواب آیا اور جب ہم کہتے تھے نہیں آیا کسی کا جواب, تو بہت تھوڑا ان کے چہرے پہ مایوسی آ جاتی تھی, افسوس ہوتا تھا کہ کسی نے جواب نہیں دیا. اور شارف صاحب بتاتے تھے کہ دونوں جب بھی لکھنؤ آتے ہیں تو مجھ سے ملنے آتے ہیں. اور اس کے بعد فون سے رابطہ رہا, ان سے جو بھی ہاشمی صاحب کے بارے میں پوچھتے رہے اور وہ لکھ کے بھیجتے تھے. اور شمیم میم کا بھی ایک انہوں نے پورا خاکہ انہوں نے ہاشمی صاحب پہ لکھا تھا میم نے, وہ بھی پورا لکھ کے بھیجا تھا. اور ہر طرح سے کہتے کبھی بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو, کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت ہو تو تم جب بھی دل چاہے تم ہمیں فون کر سکتی ہو. تو اس قدر انہوں نے ہماری ریسرچ کے دوران, سب جانتے ہیں جو ریسرچ کیے ہیں کہ یہ مرحلے کتنے مشکل ہوتے ہیں, اور اب تو اسٹوڈنٹس کو ریختہ سے اور ای لائبریری وغیرہ سے اتنی مدد مل گئی ہے, بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. اس وقت تو ہم لوگ لائبریری میں جا کے پیچھے ان کا جو اسٹور روم تھا اس میں گھنٹوں بیٹھے کتابیں ڈھونڈا کرتے تھے. تو اس وقت ایسے دور میں اگر کوئی بھی کسی سے بھی ذرا سی مدد مل جائے تو بہت اہم محسوس ہوتا تھا. نہ کہ شارف سر نے اتنی مدد کی, براہ راست ہم نے ان سے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی, لیکن اس طرح سے ہم ان کو اپنا استاد مانتے ہیں. میم کو بھی دونوں ہی نے بہت مدد کی تھی. تو اتنی بڑی شخصیت ہو کے پروفیسر تھے دونوں, وہ جو NU کے تھے, میم دہلی یونیورسٹی میں تھی, لیکن ذرا بھی نہیں لگتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیات ہیں. دونوں نے بہت مدد کی. اور یہاں جب آنے کے بعد تو پھر تو کچھ بھی پریشانی ہوتی تھی فون کر لیتے تھے, ملنے چلے آتے تھے, اور بالکل وہ جہاں تک ہو سکتا تھا مدد کرتے تھے. ان کو جیسے ملک زادہ صاحب کا بھی نہیں لگتا تھا کہ اتنے پورا ان کو بین الاقوامی شہرت رکھتے تھے. لیکن ایک ہمیں یاد ہے, ایک مشاعرہ تھا لکھنؤ میں ہی, اور سر جو تھے وہ جنہوں نے بھی ارینج کیا تھا, وہ سر گلی میں قنات ونات لگا کے گیا تھا, تو سر وقت سے پہنچ جاتے. جیسے پاپا کا بھی یہی تھا کہ جہاں بھی جانا ہو جو وقت دیا ہے وقت پہ پہنچ جاتے تھے. سر پہنچ گئے تھے, ملک زادہ صاحب وہاں پہنچ گئے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے ایک دکان کے پاس, اور وہاں پنکھا چلا تھا. تو ہم لوگوں نے کہا سر آپ اتنی گرمی میں, جون کا مہینہ تھا, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہنے میں وقت پہ آ گیا تھا, لیکن خلوص سے کوئی بلاتا ہے تو میں منع نہیں کر پاتا ہوں. تو یہ سب شخصیات بتائیے اب کہاں, اب تو یہ ہے کہ گاڑی بھیجی جائے, ان کو بلایا جائے اور اچھی جگہ پہ بٹھایا جائے. تو یہ سب اتنے انکساری اب کہاں ملتی ہے. تو شارف سر سے بس یہی تھا کہ انہیں کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں آ پاؤں گا, میں شمیم کے پروگرام میں بھی نہیں جا پاؤں گا. اور ہاسپٹل جانے کا جیسے عشرت بتا رہی ہیں, ایسے ہی میری بھی ریشما سے بات ہوتی رہتی تھی. تو ریشما یہی کہتی تھی ابھی آپ پروگرام میں اتنا مصروف ہیں اور تھکی ہوئی ہیں, ابھی جیسی بابا کی حالت ہے وہ کافی دن تک ابھی ہاسپٹل میں رہیں گے, تو آپ تھکن اتار لیجئے تھوڑی, پھر آپ دیکھنے چلی جائیے گا. ابھی اتنی جلدی ان کو ڈسچارج نہیں کریں گے. لیکن ظاہر ہے ریشما کو بھی نہیں پتا تھا, کسی کو نہیں اندازہ تھا کہ وہ اتنی جلدی ہم لوگوں سے رخصت ہو جائیں گے. ظاہر ہے جیسے پرویز صاحب نے کہا کہ عمر تھی, کم عمر نہیں تھی, لیکن ایک سرپرست ہوتا ہے نا, تو وہ کسی بھی عمر میں ہم سے جدا ہو تو ان کی کمی تو ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی. اور ایک یہ خلا ہو گیا ہے ادب میں, ادبی دنیا میں بھی اور ہماری ذاتی زندگی میں بھی ایک جو خلا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے کسی بزرگ سے, اپنے کسی سرپرست سے محروم ہو گئے ہیں. وہ تو ظاہر ہے پر نہیں ہو پائے گا. بس ہم سب اور اب کیا ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں. جناب رضوان فاروقی صاحب آج کی اس تعزیتی جلسے کی صدارت فرما رہے, جناب نیال رضوی صاحب, احمد ابراہیم علوی صاحب, سہیل کاکوروی صاحب, منصور صاحب, پرویز صاحب, اشر صاحب, پروفیسر عشرت ناہی صاحبہ اور پروین شجاعت صاحبہ. لائی حیات آئے غزہ لے چلی چلے,
اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، مت سہل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ بے شک پروفیسر شارف رضوی صاحب 100% انسانیت کا ایک نمونہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علی گڑھ ہو چاہے سنبھل، لکھنؤ ہو چاہے امروہہ، ہر جگہ ان کے تعزیتی جلسے کیے جا رہے ہیں، جو اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ انہی نے دلوں کو جیت لیا تھا اور نہایتی منکسر المزاج تھے۔ اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی، اتنی بڑی پرسنالٹی، JNU کے پروفیسر، ان کی شریک حیات بھی پروفیسر، تو اس پوزیشن پہ جانے کے بعد لوگوں کے اندر ایک انانیت آ جاتی ہے اور لوگ غرور کرنے لگتے ہیں، مگر وہ کہیں سے بھی اس بات سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ ان کے اندر غرور ہے۔ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ میں بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ ہمارے کالج میں حضرت علیہ السلام اور پیس کے اوپر جو ایک نیشنل سیمینار ہوا تھا، اس میں حسن عسکری صاحب کنوینر تھے، میں کو کنوینر، تو میں سب سے پہلے ان کے پاس گیا تھا ان سے ملنے والی پہلی بار، تو بہت ہی محبت اور شفقت سے پیش آئے۔ ہم نے کہا کہ کارڈ بھی جو ہے چھپنے میں تھوڑی دیر ہے، میں آپ کی پرمیشن چاہتا ہوں، تو کہنے میاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ ہمیں بس اطلاع کر دیے گا، ایک ریمائنڈ کرا دیے گا کہ کس تاریخ کو کئے بجے ہے، میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔ تو اس طرح کی سوچ کے لوگ کہاں ہیں؟ لوگ تو چاہتے ہیں کہ کارڈ ہمارے گھر پہ جا کے دیا جائے، 10 بار سلام کیا جائے، گاڑی بھیجی جائے، ہمیں لینے آیا جائے۔ تو اس طرح سے جو زندگی گزارتا ہے، جو حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تک زندہ رہو تو اس طرح سے زندگی گزارو کہ ہر شخص تم سے ملنا جو ہے پسند کرے، اور جب تم مر جاؤ تو لوگوں کی آنکھیں تمہیں تلاش کریں ملنے کے لیے۔ تو انہی نے زندگی میں اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا، اور جیسا کہ ابھی منصور صاحب نے بتایا آپ لوگوں نے کہ وہ بہت ہی پنکچول تھے اور بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ میں اپنے کام کو کرتے تھے۔ تنقید جب بھی وہ کرتے تھے تو کہیں سے یہ نہیں ہوتا تھا کہ اپنی جو نالج ہے اس کو لوگوں پر تھوپ رہے ہیں، بلکہ ایک انسٹرکشنز بہت ہی سافٹلی، بہت ہی سافٹ لینگویج میں اور بہت ہی اچھے لفظوں کا استعمال کرتے تھے۔ کہیں سے بھی اس میں جو ہے یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم کسی کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ ابھی آنریبل جسٹس قمر حسن صاحب نے بیان فرمایا تھا کیفی اعظمی میں، جو ان کا پروگرام ہوا تھا شمیم نکھت صاحبہ کا، تو ایک صاحب نے مرثیہ بھی کتاب لکھی تھی، لکھنؤ کے ایک بڑے جو ہیں پروفیسر ہیں، تو انہی نے ان کی کتاب کے اوپر اتنی زیادہ تلخ تنقید کر دی تھی کہ وہ بہت ہی افسوس میں تھے۔ ان کی جو باڈی لینگویج تھی، ان کا جو چہرہ تھا، تو اس کو انہی نے فوراً فیس ریڈنگ کے ذریعے محسوس کیا، اور اس کے بعد میں جب انہی نے بولا تو انہی نے اس کو بالکل مندمل کر دیا اور یہ شو کر دیا کہ نہیں، کتاب میں کسی طرح کی وہ نہیں ہے۔ تو یہ صلاحیتیں اور یہ باتیں کہ حالانکہ وہ بھی پروفیسر تھے، مگر انہی نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی نے اتنی محنت کر کے، اتنی کوشش کر کے مرثیہ کی کتاب لکھی ہے، بھئی نو بڈی از پرفیکٹ، مگر وہی ہے کہ اس کو آپ اشارتاً یا بعد میں اکیلے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی ایسا ایسا ہونا چاہیے۔ اب وہ پبلکلی کرنا تو ذرا مناسب نہیں رہتا ہے، مگر پروفیسر شارف صاحب نے ایسے جملوں کا استعمال کیا، ان کی اتنی ہمت افزائی کی کہ بعد میں وہ شاد ہو گئے، اور کافی لوگوں نے اس بات کو ان کی سراہا، اور واقعی اس طرح کے جملوں سے، ایسی باتوں سے شارف صاحب نے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور ایسی زندگی گزاری۔ عالم باعمل جسے کہا جاتا ہے، تو وہ ادب کی دنیا میں، تنقید کی دنیا میں ان کا بڑا نام تھا، اور انہوں نے عملی زندگی میں دکھایا کہ ہاں کس طرح سے آدمی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ پنکچول رہتے تھے، جیسا کہ پرویز صاحب نے بتایا کہ انہوں نے شعا فاطمہ کے انتقال کے بعد میں اپنے کو اسکول کھول کر کے انگیج کیا، یعنی سوسائٹی کے لیے انہوں نے کنٹریبیوشن کیا۔ شمیم نکھت صاحبہ کے بعد میں انہوں نے ایک جو ادارہ، ایک سوسائٹی بنائی، جس کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے نیشنل یہ سیمینارز وغیرہ کرائے، اور شعا فاطمہ میں وہ روز جاتے تھے، اور شعا فاطمہ کا رزلٹ تقریباً پچھلے 18 یا 20 سالوں سے 100% رزلٹ جاتا ہے۔ اور ہم سے انہوں نے انٹرمیڈیٹ میں جب کیمسٹری اور فزکس اور بایولوجی کے جو لیبس کے سلسلے میں ہم سے کہا تھا کہ، تو ہم نے اپنے کیا ان کو بلوا کر کے ان کی جو اسسٹنٹ تھے ہیلپ کری، ہم سے فرماتے تھے کہ آپ کبھی کالج آیا کریے
اور ہمیں جو ہے ہمارے کیا کہ بچوں کو آپ موٹیویٹ کیجئے. بس وہی ہے کہ کچھ ایسی مصروفیات کالج میں رہیں کہ یہ بات ممکن نہیں ہو پائی. بہرحال خدا ان کے درجات عالی فرمائے, ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے, جوار معصومین میں جگہ دے, اور انہی نے جو ایک رستہ دکھایا ہے, اور جو ایک پروفیسرز جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیش آتے ہیں, اور کس طرح سے ایک استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ میں پیش آتا ہے, تو یہ انہی نے دکھایا. یہی نتیجہ تھا کہ ان کے شاگردان نے ایک بہت بڑا جشن کچھ سال پہلے جو ہے کیفیہ اعظم اکیڈمی میں کیا تھا. اور یہ خوش نصیبی بہت کم پروفیسرز کے ذمے میں ہوتی ہے, چونکہ انہی نے اپنے شاگردوں کا دل جیتا تھا, اور تو اس وجہ سے ان کے شاگردوں نے اس طرح کا پروگرام کیا تھا. میں ان لفظوں کے ساتھ میں جناب احمد ابراہیم علوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور رضوان فاروقی صاحب کا کہ مجھے یہاں پہ بلایا اور بولنے کا موقع دیا. دل کی دھڑکن آپ حضرات اتنی قابل پرسنالٹیز کے سامنے جو ہے بڑھی ہوئی ہے, زبان میں لکنت ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.